یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہماشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے 2 سیموئیل اور چیپٹر 11 سیکھنا شروع کریں گے۔ جی ہاں، 2 سیموئیل کی کتاب اس کا 11واں باب۔ اور خداوند کے کلام کا یہ حصہ جو ہے یہ بہت مشہور ہے داؤد اور بیت سبا کے حوالے سے، یا داوید اور بیت شیبہ کے حوالے سے، جو ان کے عبرانی نام ہیں۔ اور جب آپ اپنے بائبل سکولز میں، سنڈے سکولز میں ہوتے تھے تو یہ کہانی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اس کے حوالے سے مختلف تشریحات، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، اور ہر کوئی اس کے حوالے سے اپنے 2 پینس یعنی اپنا نظریہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اسے خداوند کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ اس کو پہلے سمرائز کرتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اور پھر آیت با آیت ہم اس کو دیکھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خداوند سے دعا یہی ہے کہ خداوند اپنی حکمت کی پاک روح کو اور اپنی سمجھداری کی اور اپنی جو فہم کی پاک روح ہے اس کو ہم سبوں پر، اور خاص طور پر اپنے بیٹے بیٹیوں پر، جو کہ بائبل اسٹڈی کے اس پروگرام سے نہ صرف خود سیکھتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی آگے سکھاتے، بتاتے، شیئر کرتے ہیں، ان کو بھی خداوند خاص برکت بخشے، تاکہ جب وہ اس کلام کو آگے شیئر کریں تو خداوند کا نام جلال پائے، خداوند کے کلام سے لوگ رہبری اور رہنمائی حاصل کریں، ہر طرح کی غلط بات کو اپنی زندگیوں سے ترک کریں، اور خداوند کے کلام کے جو پرنسپلز ہیں، جو قوانین اور اصول ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے لیے علیحدہ کریں، اس دنیا میں سے سینکٹیفائی کریں، اپنے آپ کو مخصوص کریں، کیونکہ خداوند نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ خداوند نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں وہ برکت، وہ نعمت، وہ ابدی زندگی بخش دی ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنا ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے نام کے جلال کے لیے اس کے خاص ملکیت ہوں، اس کی خاص قوم ٹھہرائیں، اور ہم اس کی آنکھ کی پتلی بن جائیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اس پرسنل ریلیشن شپ کو، اس ذاتی زندگی، اس ذاتی جو رشتہ ہے اس کو جو ہے مزید استوار کریں خداوند کے ساتھ، اور اس میں بڑھتے جائیں۔ اچھا، اب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ سٹوری جو ہے، یہ کہانی جو ہے، یہ بیت سبا کی اور داؤد کی سنڈے سکولز میں، بائبل سکولز میں سکھائی اور بتائی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس کہانی کے جو ڈارک حصے ہیں، جو تاریک حصے ہیں، جو کہ سیکشولی امپلیسٹ باتیں ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہش ہش ٹون میں، وہ بڑی خاموشی سے کی جاتی ہیں۔ اوبیسلی بچوں کے ساتھ یہ باتیں کرنا مناسب نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یاد کیجئے کہ جو غزل الغزلات کی کتاب ہے، سانگز آف سولومن ہے، وہ خاص طور پر بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی۔ کئی جوان لوگوں کو بھی، بزرگ بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا کانٹیکسٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ جو کتاب جو ایک خاص پیرائے میں لکھی گئی ہے، محبوب اور محبوب سے بات چیت کرنے کے حوالے سے، اس میں جو شاعرانہ بات چیت ہے، اس کو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لغو باتیں ہیں، یہ جو ہیں ناشائستہ باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم چرچز میں شاید نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے خیال سے یہاں پر جو اس 11ویں باب میں بات چیت ہو رہی ہے، 11th چیپٹر آف 2 سیموئیل، یہ اس بات چیت سے، اس کلام سے، جو کہ گرچہ غلط سمجھا جاتا ہے سانگز آف سولومن میں، غزل الغزلات میں، کہیں زیادہ غیر موزوں ہے کہ ہم جو ہے ینگ ایج کے بچوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ذکر کریں۔ خاص طور پر میرے نظریے کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، اس سٹوری میں، اس کہانی میں نہ صرف ہم لسٹ اور کوٹنس دیکھتے ہیں، یعنی شہوت دیکھتے ہیں، اور بلکہ ہم اس میں قتل بھی دیکھتے ہیں، اس شہوت کی وجہ سے، اس لسٹ کی وجہ سے، جو کہ داؤد کرواتا ہے کور اپ کروانے کے حوالے سے۔ اچھا، جو جوئش لوگ ہیں، یہودی جو ریبائز ہیں، وہ داؤد کو بڑا اس سلسلے میں بے قصور ٹھہرانے کے لیے کئی باتوں کو جو ہے وہ بے قیام کھینچتے ہیں، اور میں مختصراً ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو وہ کہتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو اگر کوئی ڈسکشن ہو۔ لیکن جنرلی ہمیں خداوند کے کلام کو لٹرلی لینا چاہیے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی
سمجھنا چاہیے، اس کے آس پاس تحقیق تفتیش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو بے قیام جو ہے وہ کھینچنا نہیں چاہیے۔ سو جو ایک بیلنسڈ اپروچ ہے، ایک متوازن اپروچ ہے، وہ ہم خداوند کے کلام میں سے اس باب کے حوالے سے کریں گے۔ اور اگر کوئی اور زیادہ پڑھنا چاہے تو ایک 1700 صدی عیسوی میں 17th سینچری میں ایک جرمن پبلیکیشن ہے، اس شخص نے جو داؤد کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، میں اس سے کافی متاثر ہوا تھا، اور جو لوگ پڑھنا چاہیں میں اس کتاب کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو برلی برگ بائبل کہتے ہیں، برلی برگ بائبل، اگر کوئی اس کو لینا چاہے تو کافی متوازن اس میں داؤد کی زندگی کے حوالے سے تبصرہ موجود ہے، اور خاص طور پر یہ جو 11ویں باب میں سٹوری ہو رہی ہے بیت شبع کے حوالے سے، اس حوالے سے کافی اچھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں۔ باٹم لائن کیا ہے، خلاصہ کیا ہے داؤد کی اور بیت شبع کی سٹوری کا؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری لیسن سے زیادہ، ایک تاریخی کہانی سے زیادہ، یہ ایک وارننگ ہے ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ ونس یو آر سیوڈ فار ایور، کہ جب آپ ایک دفعہ آپ کو نجات مل گیا، اس کے بعد آپ چاہے جو مرضی کریں، آپ کی نجات آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ داؤد جو ہے وہ ون آف دا گریٹسٹ ہیروز ہے بائبل کا۔ جتنا زیادہ خداوند یسوع مسیح مشہور ہیں، اس کے بعد اگر کوئی کریکٹر مشہور ہے بائبل کے حوالے سے تمام دنیا میں تو وہ داؤد کا کیریکٹر ہے۔ لیکن داؤد اپنی تمام تر جو اس کی پرستش کی خوبیاں تھیں، خداوند کو پسند آنا تھا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو جب وہ اپنی زندگی کی اس لسٹ کی وجہ سے، اپنی اس شہوت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، جب اس کی یہ ایول انکلینیشن جو ہے، جب یہ اس کی جو بری سوچ اور بری حرکت ہے وہ اس پر قبضہ پاتی ہے، تو اس میں اور کسی بھی اور گناہ گار شخص میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ابلیس کو جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی جو ہے سوچ کی غلطی تھی، شہوت پرستی تھی، جس کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جو ربینیکل پوائنٹ آف ویو ہے، جو جوش رابائز، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ داؤد کو نیئر پرفیکٹ، آلموسٹ کامل انسان سمجھتے تھے، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ داؤد سے اور بیت شبع سے سلیمان نے پیدا ہونا تھا، تو یہ جو ان کا اکٹھے ہونا ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے وہ اس سٹوری کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ انفیکٹ وہ اوریا کے حوالے سے، جو ہتی اوریا ہے بیت شبع کا جو میاں ہے، اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی برا شخص تھا، اس کی جو ہے وہ غلط سوچیں تھیں، اس نے داؤد کی نافرمانی کی، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مارا ہی جاتا، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے مارا جانا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے داؤد کو جو ہے سچا ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت سارے لکھے ہوئے ہیں اس باب میں، ان کو جو ہے وہ توڑا اور مروڑا جا رہا ہے، جبکہ سیدھی سادی سی ایک بات ہے کہ اگرچہ ہمیں تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے، اور داؤد کے حکم جو ہیں وہ اوریا نہیں مانتا، لیکن وہ داؤد کی عزت کے حوالے سے، بادشاہ کے عزت کی وجہ سے وہ نہیں مانتا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ داؤد کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جاتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے، جو اس کے آس پاس کی تھیوریز ہیں، وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہی جاؤں گا اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس دوران میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو لوگ جو جنگ پہ جاتے تھے وہ اپنی بیویوں کو طلاق جو ہے وہ لکھ کے جاتے تھے، تاکہ جو اگر وہ واپس نہ آئیں تو وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکے۔ سو جب داؤد جو ہے وہ بیت شبع کے پاس جاتا ہے تو بیسیکلی وہ کسی اور شخص کی بیوی کے پاس نہیں جاتا، وہ یہ حرام کاری نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک مطلقہ کے پاس جا رہا تھا، جو کہ شاید داؤد کو اس پروسیس میں سے، اس مشکل جو اس نے اپنے لیے کریٹ کی، اس میں سے نکالنے کے لیے لیگل رینگلنگ تو ہو سکتی ہے، کوئی قانونی داؤ پیش تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔
اس لیے کہ ہماری رہبری اور رہنمائی خداوند کے کلام سے ہوتی ہے، اور خداوند کا کلام اس 11ویں باب میں اس کی 27ویں آیت میں یہ کہتا ہے، 2 سیموئیل چیپٹر 11 ورس 27، کہ جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر، یعنی بیت شبہ کو بلوا کر اسے اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ یاد کیجئے، یہ خداوند اس کام سے خوش نہیں ہے۔ سو چاہے کوئی بھی ریبائی، کوئی بھی جوش سیج جو ہے، بزرگ جو ہے، وہ اس چیز کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرے، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند داؤد کے ان اقدام کی وجہ سے داؤد سے ناراض تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں، کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ کافی ایلیگورک لکھا گیا ہے۔ ایلیگورک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے فگریٹو بات ہو رہی ہے، کہ فگر کسی اور چیز کا بنایا ہوا ہے، تصویر کسی اور چیز کی بنائی ہوئی ہے، اور اشارہ کہیں اور ہو رہا ہے، اور لٹرل چیز نہ ہو، حقیقتاً بات نہ ہو۔ تو خداوند کے کلام کو کئی لوگ جو ہیں وہ ایلیگورک بہت سمجھتے ہیں، حالانکہ خداوند کے کلام کو لٹرل، حقیقتاً سمجھنا چاہیے۔ اس میں مثالیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ریئل لائف کی مثالیں ہوتی ہیں، صحیح زندگی کی مثالیں ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم ایک خداوند کے خادم سے ملے، جن کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پرسنلی ذاتی طور پر ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن وہ خداوند کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی جو آخری ایام میں ہونے کو ہے، وہ اس کے حوالے سے بالکل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع مسیح خود اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ موجود ہوں گے، لیکن ان صاحب کی، ان خدا کے خادم کی آرگیومنٹ، ان کی جو ریزننگ ہے، ان کی جو بات چیت تھی، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خداوند اپنی کسی جماعت کے ذریعے سے جو ہے وہ زمین پر حکومت کریں گے، جو کہ ایلیگورک یعنی فگر آف سپیچ تھی، وہ ہرگز حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے ان شخص کی، ان خداوند کے خادم کی اس سوچ سے نہایت دکھ ہوا، کیونکہ نہ صرف وہ خود اس چیز کو مانتے تھے، بلکہ یقیناً انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی ایسی غلط تعلیم دی ہوگی، جس سے وہ لوگ جو ہیں، وہ بھیڑیں جو ہیں خداوند کی، جو خداوند نے ان کے ذمے لگائی ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ گمراہ ہو رہی تھیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ہر ایک شخص کے لیے جو کہ خداوند کے کلام کو زیادہ تر ایلیگورک لینے کی کوشش کرتا ہے، تشبیہات یا سمبلز کے حوالے سے میٹافوریکل لینے کی کوشش کرتا ہے، ریپریزنٹیٹیو آف سم تھنگ ایلس، یعنی کہ وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر دے، اصل بات نہیں خداوند بتا رہا۔ خداوند ہمیں چکر نہیں دینا چاہتا، خداوند جو ہے کوئی چال باز خدا نہیں ہے، خداوند جو ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خداوند کے کلام میں جو چیزیں لکھی ہیں، اسپیشلی ہم 11ویں باب پہ ہی اپنا فوکس رکھتے ہیں، یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ داؤد نے اپنی ایول انکلینیشن کی وجہ سے، اپنی سوچ کی برائی کی وجہ سے یہاں پر گناہ کیا، اور کوئی طریقہ جو ہے وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں ثابت کر سکتا۔ انفیکٹ ہم اس کا ایک اور ثبوت اس چیز سے دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اگر داؤد اتنا ہی سچا تھا تو اسے غلطی کی معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یاد کیجئے کہ زبور 51، جسے ہم اکثر گاتے ہیں اپنی جو خداوند کی عبادات ہوتی ہیں اس کے بیچ میں، زبور 51، سام 51، فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم دے، وانگو فضل رحم کر تو ہی اتے میرے۔ یاد کیجئے کہ یہ خداوند نے جو خداوند کے ساتھ یہ جو بات چیت ہے، یہ جو سام 51 ہے، زبور 51، یہ داؤد نے اسی وقت لکھا اور گایا جس وقت اس نے یہ گناہ کیا، اور جب اسے اس چیز کا احساس ہوا کہ اس نے واقعی غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحت میں یہ ایک بڑی جو ہے مشہور کہانی بنا کے دکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے سنڈے سکولز میں، بائبل سکولز میں، کہ ایک شاندار ہینڈسم جوان بادشاہ جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس کی جو غلطی ہے اس کے لیے وہ ایک معافی بھی مانگتا ہے اور زبور بھی لکھتا ہے، اور پھر ان کے جو ہے سلیمان بیٹا بعد میں پیدا ہو جاتا ہے، اور سب جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔
جوز جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں، وہ اس کہانی کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ داؤد جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ آگے تھا، وہ پرفیکٹ تھا، اور اس نے خداوند نے اوریا کو مروایا داؤد کے ذریعے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ داؤد کے حوالے کر دی، اور پھر ان کے بھی آگے بیٹا ہوتا ہے سلیمان یا شلومو جس کو کہتے ہیں، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ یاد کیجئے یہ دونوں جو تھیوریز ہیں، فاؤنڈیشنل ڈاکٹرنز ہیں، جنرل مسیحی قوم میں بھی اور جنرل جوئش قوم میں بھی، وہ ان تھیوریز کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی جو الفاظ عبرانی کے اس باب میں یوز ہوئے ہیں ان کو اپنی مرضی سے توڑتے اور مروڑتے ہیں، اور آج نہیں تو کل ہم ضرور ہی خداوند کے کلام میں سے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی، اور خداوند کے کلام میں جو لٹرل حقیقتاً چیزیں لکھی ہیں ان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور خداوند کے ساتھ ٹھیک طور پر جڑنے کی توفیق بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دوسرے سیموئیل اس کے 11ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 11۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو یہ کہانی ہے داؤد کی اور بیت سبا کی، اس کو مختلف جو ڈینومینیشنز ہیں ود ان کرسچینٹی، مسیحیت میں بھی اور جوئش لٹریچر میں بھی، اس کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ دو مختلف ڈاکٹرنز ہیں، دو مختلف تھیوریز ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ حقیقت سے کچھ دور ہیں۔ کچھ حصہ حقیقت کا ان میں ہے، اور کچھ جو ہے فیبریکیشن، کچھ جو ہے اس میں چیزیں بڑھائی چڑھائی گئی ہیں۔ اور ہم نے جو چیز دیکھنی اور سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کلام کے حوالے سے ہم نے اپنی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے کہ ہم غلط چیزوں سے بچے رہیں اور ٹھیک چیزوں کو فالو کریں۔ جن لوگوں نے آج کی جو قسط ہے وہ سننے سے پہلے کل کی گزشتہ قسط جو ہے اس کو نہیں سنا، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ضرور سنیں، تاکہ ہمیں جو فنڈامنٹل دو ڈاکٹرنز ہیں ان کا پتہ نہ ہو، جو کرسچن ڈاکٹرن ہے اور جو جوئش ڈاکٹرن ہے۔ آج جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے بیٹھے ہیں تو میں جو شروع کرتا ہوں وہ آپ پہلی جو 2 آیات ہیں، ایکچولی انفیکٹ پہلی آیت ہے اسی سے شروع کرتا ہوں، اور اس کو آپ کو جو ہبریک پرسپیکٹیو ہے، جو عبرانی زبان کے حوالے سے اس کا نظریہ ہے، اس کو سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ داؤد جو ہے وہ کیوں نہیں گیا؟ یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ بہار میں جب جنگ کے لیے بادشاہ جایا کرتے ہیں، بہار میں کیوں یہ جایا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ 10ویں باب میں ہم نے یہ سیکھا اور دیکھا کہ یوآب نے امونیوں کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی، اور ارامی جو ان کے کرائے کے قاتل تھے وہ بھاگ گئے تھے، لیکن امونی جو ہیں وہ اپنے شہر کے اندر گھس گئے تھے، وہ سیف ہو گئے تھے۔ یوآب ان کے پیچھے شہر کا محاصرہ نہیں کرتا، شہر کو گھیرتا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ٹائم ٹھیک نہیں تھا، فال کا ٹائم تھا، خزاں کا ٹائم تھا، سردی بڑھنے والی تھی، اور زیادہ تر جب شہروں کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ان کو گھیرا جاتا ہے، تو ویٹ کیا جاتا ہے کہ شہر میں کھانے پینے کی قلت ہو جائے، اور پھر وہ تنگ آ کے دروازہ شہر کا کھولیں، گیٹس کھولیں شہر کے، اور جو کیپچرنگ آرمی ہے وہ جا کے ان کو مار لے، پکڑ لے۔ لیکن چونکہ باہر سردی تھی اس وجہ سے یوآب واپس آ گیا۔ تو اب یوآب جس وقت واپس جا رہا ہے اس شہر کا محاصرہ کرنے، امونیوں کے شہر کا محاصرہ کرنے، تو نو ڈاؤٹ یہ ایسا موسم ہے جو کھلا موسم ہے، جو بہار کا موسم ہے، ہم اسے مارچ اپریل کے ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، عبرانی میں یہ ٹرم ہے ملخ یتسا۔ ملخ یتسا، ملخ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور یتسا کا مطلب ہے گوئنگ آؤٹ، باہر جانا۔ تو یہ جنگ کے لیے باہر جانے والی بات ہے۔ اور جو دوسری چیز ہو رہی ہے، داؤد نے کیا کیا ہے؟ داؤد نے لکھا ہے داؤد شلاخ یوآب، داوید ایکچولی شلاخ یوآب، شلاخ کہتے ہیں بھیجنا کو۔ تو داؤد نے کیا کیا کہ داؤد نے جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد خود نہیں جاتا ہے بلکہ یوآب کو بھیج دیتا ہے جنگ کے لیے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خود جو ہے وہ وہیں پر رہتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جس کو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، عبرانی کلچر میں، بائبل کے کلچر میں، بادشاہ جو ہے اس کو لیڈ کرنا ہے فرنٹ سے، وہ خود آگے ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ یشوع کرتا تھا، اور پھر یشوع کے آگے خداوند کے لشکر کا سردار آیا، کمانڈر آیا، ہمارا یسوع المسیح، یشوع مشیح خود آیا، جس کے بارے میں یشوع کی کتاب اس کے 5ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو پہلے تفصیل سے سکھایا اور سمجھایا ہوا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح خود اپنی فوجوں کو لیڈ کرتے ہیں، مکاشفہ کے 19ویں باب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود اپنی فوجوں کو لیڈ کریں گے، جو وار آف آرمگیڈن ہے، ہرمجدون کی لڑائی، جو آخری لڑائی۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ داؤد جو ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں کیریکٹر میں اب فلا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا وہ زوال نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی وہ گراوٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ اب اپنی قوم کو دوسرے بادشاہوں کی طرح، دنیاوی بادشاہوں کی طرح، آس پاس کے اور بادشاہوں کی طرح ڈیل کر رہا ہے۔ خود لیڈ نہیں کر رہا بلکہ خود بیٹھ گیا ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر بیٹھنے کا، وہ ہے یشاو۔ یشاو اپوزٹ ہے یاتسا کا۔ یاتسا یعنی بادشاہ جنگ کے لیے جاتے تھے، باہر جاتے تھے، یشاو مین اندر بیٹھ گیا۔ تو داؤد جو ہے وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہے، داؤد جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ خود ایکٹیولی حصہ نہیں لے رہا، بلکہ وہ سرو کرنے کی بجائے سرو ہونا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا رول ماڈل دیا ہے، بائبل کا کیا رول ماڈل ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ خدمت گزار بادشاہ ہو۔ ہم ابراہیم کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، تو بھی جب اس کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ بہت ہاسپٹیبل ہے، وہ بہت مہمان نواز ہے۔ خداوند 2 فرشتوں کے ساتھ جب اس کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے اور اسحاق کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرچہ ابراہیم بزرگ ہے، گرچہ ابراہیم کا ختنہ ہوا ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو بھی وہ اٹھ کر ان کی خدمت کرتا ہے اور خود ان کے آس پاس کھڑا رہتا ہے جب تک وہ لوگ کھانا نہ کھا لیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے اس ببلیکل ٹریڈیشن سے، اس بائبل کی روایت سے، اس بائبل کے الہی قانون سے، گاڈ پرنسپل سے دور نظر آ رہا ہے۔ ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں 11ویں باب کی 2 سیموئیل 11:2 کہ شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگتا ہے۔ چھت پر سے اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ داؤد دوپہر کی نیپ لینے کے بعد چلتا پھرتا ہے، واک کرتا ہے۔ جو محل ہے داؤد کا، جو سٹیڈل ہے، وہ اسرائیل میں موجود ہے، وہ ڈسکور ہو چکا ہوا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ وہ ایسٹرن سلوپ پر ہے، مشرقی سمت پر ہے، اور وہ اونچائی پر ہے۔ باقی جو جگہیں ہیں اس شہر کی، جو آرکیولوجیکل ریمینز ملے ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں۔ obviously داؤد جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ایک جو عورت نظر آتی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر کی جو شہوت ہے وہ جاگتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ عورت اس کی حرم کا حصہ ہو۔ اب داؤد لکھا ہے کہ اس عورت کا حال دریافت کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلام کی بیٹی بیت سبا ہے، اور وہ ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ ہٹائٹ یا ہتی جو لوگ تھے وہ بیسیکلی اسرائیلی نہیں تھے، لیکن یہاں پر کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اوریا جو ہے، جس کے نام میں خداوند کا نام یا آ رہا ہے، اوریا مین لائٹ آف یا، خداوند کی روشنی، اور لائٹ کو کہتے ہیں۔ اور کیوں اس کا نام اوریا ہے اور ہتی اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی لینیج جو ہے وہ اپنے بزرگوں میں سے کسی وقت جو ہے وہ ہتیوں میں سے رہا ہو، لیکن اب وہ اسرائیل کے ساتھ اس کی لیجنس ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے جنگ کرتا ہے، وہ اسرائیلی ایک فوجی آفیسر ہے، اور اس کے نام میں بھی ہم خداوند کا نام دیکھ رہے ہیں۔ تو ہرگز یہاں پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی ہٹائٹ ہے یا ہتی ہے، یہ صرف اس کی اوریجن بتائی جا رہی ہے، شاید اس کی لینیج بتائی جا رہی ہے۔ جس طرح پاکستان انڈیا میں سے کئی جو مسیحی ہیں آج کل، وہ زیادہ تر گزشتہ اپنی جنریشنز میں ہو سکتا ہے وہ سکھ ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور مسلم فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اب اگر وہ مسیحی ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے کچھ اور تھے۔ یہاں پر اسی طرح ہتی کے بارے میں، ہتی اوریا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
بیت شیبہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ بیت کہتے ہیں بیٹی کو، ڈاٹر کو کہتے ہیں، اور شیوا جو ہے، شیوا کا مطلب ہے 7واں نمبر، شبات، شبات سے نکلا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایلام کی 7ویں بیٹی تھی، 7th چائلڈ تھی۔ چوتھی آیت بغیر ہم جذبات اور واقعات میں جائے ہوئے دیکھتے ہیں، بہت سیدھی اور دکھی ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ وہ داؤد کے پاس آتی ہے، داؤد اس کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات رکھتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ داؤد کو پیغام بھجواتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو خاتون ہے بیت شیبہ، بیت سبا، یہ اپنی ریچول امپیورٹی سے، انکلینلینس سے صاف ہو رہی ہے، جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ریچولی کلین کر رہی ہے۔ میں نے کافی تفصیل سے خدا ان کے کلام میں سے، جب ہم نے لیویٹیکس کی کتاب، جو میں ویکلی بائبل اسٹڈی کراتا ہوں، یعنی ہفتہ وار بائبل اسٹڈی کراتا ہوں، جب ہم نے احبار کی کتاب دیکھی تو اس میں میں نے اس حوالے سے کافی تفصیل سے سکھایا اور سمجھایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ داؤد کو علم تھا کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ عورت جو ہے، یہ حاملہ ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہ زنا کاری کرتا ہے، اور اس کو علم ہے اس چیز کا کہ یہ بیوی ہے اوریا کی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی سوچ کی برائی ہے، اس نے داؤد کے ذہن پر پورے طور پر قابو پایا ہوا ہے۔ جس طرح بیت سبا کی طرف سے جو ہے خبر بھیجی گئی ہے داؤد کو، ہم دیکھتے ہیں کہ بیت سبا جو ہے وہ اس کام میں انوالو ہے۔ بے شک بادشاہ کا حکم جو ہے اور بادشاہ کی جو مرضی ہے وہ اوور پاورنگ تھی، وہ زیادہ اس نے امپیکٹ لیا ہوگا، لیکن پہلے سلاطین اور دوسرے سلاطین میں آپ آگے جا کر دیکھیں گے، اور میں سکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی کہ کس طرح یہ عورت جو ہے بیت شیبہ یا بیت سبا جو ہے، یہ ایک بڑی اتھارٹیٹیو، با اختیار خاتون تھی، اور اس کے بہت زیادہ ایمبیشنز تھے۔ تو ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر جس طرح خواتین وکٹمز ہوتی ہیں ایسی حالات اور واقعات کی، اتنی یہ وکٹم نہیں ہے، اور اس میں اس کی مرضی بھی، اس کی جو ہے ولنگنس بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو داؤد کا اور بیت سبا کا فلنگ ہوا ہے، جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے۔ اچھا، اب جب داؤد صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، وہ حاملہ ہے، تو اب اسے پتہ ہے کہ پرابلم ہو گئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کا جب خاوند کو پتہ چلے گا، وہ تو فاس کریٹ کرے گا ہی کرے گا، وہ تو شور کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو باقی فوجی ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جب ہم جاتے ہیں تو بادشاہ جو ہے وہ ہماری جو ہے گھر پر اس کی نظر ہوتی ہے، ہمارے گھرانے پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور بادشاہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہاں پر خطرے میں تھی۔ نہ صرف بادشاہ کی ریپوٹیشن خطرے میں تھی، بلکہ اگر توریت کی روح سے دیکھا جائے تو زانی اور زانیہ دونوں جو ہیں ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اور داؤد نے اس میں کوئی، یہاں پر ہمیں دو رائے نظر نہیں آتی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اب داؤد کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ داؤد ایک اور پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے، چلاکی کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چلاکی کیا ہے؟ وہ چلاکی یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے ہم اوریا کو مروا دیں۔ سو صرف اس اپنی بری حرکت پر ہی اکتفا نہیں کرتا، یہاں پر سٹاپ نہیں کرتا، بلکہ وہ مزید آگے جو ہے وہ غلط کاری اور غلط پلاننگ سوچتا ہے۔ اور یہاں پر داؤد میں اور ساؤل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، ساؤل بھی ایک غلطی پر آگے ڈٹ جاتا تھا، اور یہاں پر داؤد بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تھا کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے، اور خداوند بھائیوں اور بہنوں مجھے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے۔ سو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے، جو کئی دفعہ ایسے سوچتے ہیں کہ جیسے خداوند جو ہے وہ ان کی جو ہے غلطیوں کوتاہیوں کو شاید نہیں دیکھ سکتا، لیکن خداوند نہ صرف ان سب سے واقف ہے، بلکہ وہ ان سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن بھی لے سکتا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ اپنے تحمل سے، اپنی گریس سے، اپنے فضل سے باز آئے۔ ہمیں خداوند اپنے خدا سے سچے طور پر معافی مانگنے کی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور خداوند کے ساتھ ٹھیک طور پر جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے
اپنے کسی عزیز کو، اور خاص طور پر شادی شدہ کپلز میں سے اگر کسی نے اپنے اسپاؤس کو، اپنی بیوی کو یا اپنے خاوند کو کسی طرح قسم کا دھوکہ دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ نے ابھی خاموش ہو کر تو اپنے آپ کو شاید ان سے چھپا لیا ہو، لیکن آپ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں پر خداوند کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خداوند سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے۔ کیا آپ خداوند کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسی بات کریں یا سوچیں تو اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ خداوند کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ خداوند سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ سو کم کلین ود یور پارٹنرز، کم کلین ود یور فیملی ممبرز، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کر لیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی، اور اگر کسی اور عزیز رشتہ دار کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسی غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگ لیں، خداوند سے بھی معافی مانگیں اور اپنے اس عزیز سے بھی معافی مانگیں۔ داؤد اوریا کو قتل کرنے سے پہلے ایکچولی یہ پلان بناتا ہے کہ اس کو واپس بلا کر اس کی بیوی کے پاس لے جائے، تاکہ جو ہے یہ اولاد جو ہے وہ ایسے لگے جیسے اوریا کی اولاد ہے، اور داؤد یوآب کے وسیلہ سے اوریا کو بلواتا ہے، اور جب اوریا آتا ہے تو داؤد اس سے سوال و جواب کرتا ہے، اور جو سوال و جواب کرتا ہے ان کے حوالے سے، اور جو اس کے بعد اوریا کا جواب ہے ان کے حوالے سے ہم کل نہایت تفصیل سے دیکھیں گے۔ آج چونکہ اس آڈیو فائل کا، اس ہماری نبیوں کی کہانی پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت لوں گا، اور خداوند سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں وہ ہمت اور قوت دے کہ ہم یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنی بائبل سٹڈی خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ اس کے عظیم جلیل نام کی تمجید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ 11th چیپٹر آف 2 سیموئیل، 11واں باب دوسرے سیموئیل کی کتاب کا ہم سیکھ رہے ہیں، جہاں پر داؤد نے بیت سبا کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو جو 2 ایپیسوڈز ہیں اس میں بتایا، سکھانے کی کوشش کی کہ جو ایک ڈاکٹرن بنائی جاتی ہے ایک باعث کے ساتھ، ایک تعلیم بنائی جاتی ہے ایک خاص نقطہ نظر کے ساتھ، ان کو بالائے طاق رکھ کر، ان کو سائیڈ پر رکھ کر ہم نے ٹھیک طور پر کلام کی روشنی میں دیکھنا ہے، اور ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر داؤد ہمیں اپنے زوال کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں اس نے کی ہیں ان کو ہم غلطیوں کوتاہیوں کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ داؤد کو ہم خدا بنا کے نہیں پیش کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس چیز کو کسی لو سٹوری کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، جو کہ 2 مختلف تھیوریز اس واقعے کے طور پر ہمیں بتائی یا سکھائی جاتی ہیں۔ ہم نے کل سیکھا اس پوائنٹ تک کہ اوریا کو، جو کہ بیت سبا کا، یا جس کو عبرانی میں بیت شیوا کہتے ہیں، اس کا ہسبینڈ تھا، جب واپس آتا ہے تو داؤد اسے گھر جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ گھر جانے کے حوالے سے بیسیکلی وہ اسی لیے اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ کسی طرح اس اولاد کی جو ولدیت ہے وہ اوریا کے کھاتے میں آ جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوریا جو ہے وہ نہیں جاتا اپنے گھر۔ اور اوریا کیوں نہیں جاتا اپنے گھر؟ جب وہ سوال جواب کا سلسلہ ہے اس کو ہم تھوڑی سی باریک بینی سے دیکھیں، اس کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا، ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس کی بات چیت جو ہے، اوریا کی جو بیت شیوا کا ہسبینڈ ہے، اس کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود جو اس کی بات چیت ہے وہ داؤد کو کنوکٹ کرتی ہے، داؤد کو مودر الزام ٹھہراتی ہے۔ کس طرح؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے کو، اس حصے کو، اور پھر ہم ساتھ ساتھ اور بھی آگے سیکھتے جاتے ہیں۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، دوسرے سیموئیل 11ویں باب کی 9th ورس میں، کہ اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ بس تو کیوں اپنے گھر نہیں گیا؟ اوریا داؤد کو جواب دیتا ہے کہ صندوق، یعنی خدا کا عہد کا صندوق، اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب، یعنی جو سپہ سالار ہے، جو ملٹری جنرل ہے،
اور میرے مالک کے اور خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم، مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ اب جب اوریا یہ باتیں کر رہا ہے تو اوریا کی ہم یہاں پر ملٹری ٹریننگ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وفاداری کو دیکھ رہے ہیں، اس احساس کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے فیلو سولجرز کے ساتھ، اپنے جو اس کے ذاتی اور دوست ہیں، کامریڈز ہیں، جو اور فوجی ہیں، ان کے حوالے سے ہم اوریا میں بہت زیادہ اس کی ملٹری ٹریننگ دیکھ رہے ہیں، اس کی وفاداری دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوچئے کہ یہ بات چیت داؤد کو کتنی زیادہ پرک کی ہوگی، داؤد کو کتنی زیادہ چبھی ہوگی کہ وہ داؤد کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں ایک فوجی اپنے باقی فوجیوں کے لیے ان کی تکالیف کا خیال رکھ سکتا ہوں، یوآب کی تکلیف کا خیال رکھ سکتا ہوں، خدا کے عہد کے صندوق کا اس کو خیال ہے۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو داؤد نہیں کر رہا۔ داؤد اپنے گھر میں آرام سکون میں بیٹھا ہوا ہے، داؤد انفیکٹ دوسرے فوجیوں کی بیوی پر اس کی نظر ہے۔ یہ تمام بات چیت جو اوریا کی بات چیت ہے، اس تمام بات چیت میں داؤد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے داؤد کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، داؤد کو یہ ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ حرکتیں کر رہا ہے۔ وفاداری کی بجائے وہ بے وفائی کر رہا ہے، احساس ذمہ داری کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیئرلیس ہے، وہ لاپرواہ ہو رہا ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ داؤد جتنا سیانہ تھا، جتنا سمجھدار تھا، یہ تمام چیزیں اس کو اور زیادہ چبھی ہوں گی۔ ایک دو اور چیزیں جو تعلیمی حوالے سے، علمی حوالے سے ہیں، وہ بھی میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیبرو سے انگلش میں اور پھر انگلش سے اردو میں وہ شاید ٹرانسلیشن میں اور ٹرانسلیٹریشن میں کنفیوز ہو گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ عہد کا جو صندوق ہے وہ خیمہ میں ہے۔ خیمہ جو ورڈ ہے وہ خیمہ ایکچولی سکا سے لیا گیا ہے، اور جو ایکچول ورڈ ہے وہ ہے وہ سکوت۔ بیسیکلی سکات کا جو شہر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، وہ سکات کے شہر میں موجود تھا۔ اور دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہودا کا اور اسرائیل کا پھر سیپریٹلی ذکر ہو رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں نے یہودا اور اسرائیل کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سٹڈی آپ کو کرائی ہوئی ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کن کن ٹائمز میں یہودا اور اسرائیل اکٹھے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کو ان کا جو امیلگمیشن ہے، ان کا جو جوڑنا ہے داؤد کے کنٹرول میں، وہ اکٹھے ہوئے تو صحیح، لیکن ان کے پھر جو تعلقات ہیں یہاں پر ہمیں فریجائل نظر آ رہے ہیں، نازک نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ حالات پھر داؤد کی جو کنٹرول ہے اس سے ہمیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ داؤد کیوں اتنا انسسٹنٹ ہے، کیوں اتنا زور لگا رہا ہے کہ اوریا اپنے گھر جائے؟ جیسے میں نے کہا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، اور پھر جو اولاد ہو اس کے حوالے سے کسی اور پر شک نہ ہو، بلکہ اوریا ہی جو ہے وہ اس حوالے سے باپ مانا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس وقت زیادہ زور نہیں دیتا، بلکہ تھوڑا چپ ہو جاتا ہے، اور اگلی شام کو وہ ایک نہایت اہم دعوت کا انتظام کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اوریا اس میں ڈرنک ہو جائے، اس میں پراپر شراب کے نشے میں دھت ہو جائے، اور ایسی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ لیکن داؤد کی فرسٹریشن، داؤد کی جھلاہٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا یہ جو پلان ہے، یہ جو اس کی سازش ہے، یہ جو اس کا اپنے آپ سے اس داغ کو دھونے کا، اپنے آپ کو اس پرابلم میں سے نکالنے کا پلان ہے، وہ بھی جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور اوریا پھر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ مجھے ذاتی طور پر تو علم نہیں، کیونکہ اس وقت نہ میں وہاں پر موجود تھا، نہ کوئی اور تفسیر کرنے والے وہاں پر موجود تھے، لیکن اوریا اپنی بات چیت سے ہمیں نہایت سمجھدار، ڈیوٹیفل، وفادار شخص لگتا ہے۔ اور جب داؤد اتنا زور دے رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار اوریا، اور وہ اس کو بار بار بھیجتا ہے، اور اس کو جنگ میں سے بھی واپس بلایا جاتا ہے، آئی ایم شیور، مجھے کافی یقین ہے کہ اوریا کو شک پڑ گیا تھا کہ اس کی بیوی اور داؤد کے درمیان کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے۔ یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اوریا اس شک کی وجہ سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا کہ داؤد کے کسی پلان کو کامیاب نہ ہونے دے، یا وہ جینوئنلی ہی اپنے بیوی کے پاس، اپنی گھرانے میں، اپنے گھر میں نہیں جاتا،
وہ اپنی ڈیوٹی کا اتنا ہی خیال کرتا ہے. لیکن داؤد اپنی اس غلطی کو اب چھپانے کے لیے اور اوریا کے سامنے مزید شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پلاننگ میں، اپنی ان چالاک ارادوں میں مزید آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. اب وہ صرف جو ہے اوریا کے ذریعے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اوریا کو راستے سے ہٹا دینے کا پلان کرتا ہے. He wants to remove him from the equation altogether. 14th verse 11ویں باب کی 2 سیموئیل 11:14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب داؤد جو ہے وہ یوآب کے لیے ایک خط لکھتا ہے. یوآب جو اس کا جنرل ہے، جو کہ انچارج ہے اوریا کا بھی، اور اسے اوریا کے ہاتھ ہی بھیجتا ہے. خط کے کنٹینٹس بہت چلنگ ہیں، بہت سنسنی خیز ہیں. خط میں بیسیکلی داؤد اوریا کے مارنے کا پلان بنا رہا ہے اور وہ یوآب کو یہ خط بھیج رہا ہے. یوآب کے پاس خط لے جانے والا کوئی اور نہیں، اوریا خود ہے. اوریا بیسیکلی اپنا ڈیتھ وارنٹ لے کر جا رہا ہے. وہ اپنی ہی موت کا پروانہ لے کر یوآب کے پاس جا رہا ہے. جتنا ڈیوٹیفل، جتنا وفادار، جتنا رسپانسبل اوریا تھا، داؤد نے اس کی اسی کریکٹرسٹک پر، اسی صفت پر بھروسہ کیا کہ یہ اتنا وفادار ہے، اتنا یہ رسپانسبل ہے، اتنا یہ ذمہ دار ہے کہ یہ اس خط کو کھول کے نہیں دیکھے گا. بے شک اس خط پر سیل لگی ہوتی تھی، بادشاہ کی سیل ہوتی تھی، لیکن اگر اوریا چاہتا تو بھائیوں اور بہنوں بہت سے طریقے تھے کہ وہ اس خط کو کھول کر پڑھ سکتا تھا. وہ چاہتا تو اس خط کو یوآب کو دیتا ہی نہ، اتنے بڑے فاصلے پر یہ جگہ تھی. وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خط گم گیا ہے. ہو یہ بھی سکتا تھا کہ اوریا کسی دوسری قوم کے ساتھ جا ملتا اگر وہ اس خط کو پڑھ لیتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اوریا اپنی وفاداری میں، اپنی ذمہ داری میں صادق ہی رہتا ہے، وہ رائچس ہی رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خط یوآب کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب یوآب اس خط کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے مالک داؤد بادشاہ کی انٹینشنز کو، اس کی نیت کو سمجھ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا داؤد نے اس کو انسٹرکشنز، اس کو نصیحت کی تھی، اور وہ اوریا کے قتل میں شامل ہو جاتا ہے. نہایت ہی کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے یہ، نہایت ہی سرد مہری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور یوآب اوریا کو قتل کر رہے ہیں. اور جو خداوند کا قانون ہے، خداوند کی شریعت ہے، اس میں اس جو پلاننگ ہے قتل کی، اور پھر جو اس سے پہلے اس نے اڈلٹری کی یعنی کہ زنا کاری کی داؤد نے، ان دونوں کا نتیجہ موت ہے. اب جب ہم اس خط کے کنٹینٹس کو دیکھتے ہیں، جو داؤد نے سجیشن کی ہے کہ اوریا کو اس جگہ میں رکھ دیا جائے اور باقی جو فوجی ہیں اس کے پاس سے پیچھے ہٹ جائیں، یوآب نے جب یہ انسٹرکشنز پڑھی ہوں گی تو یوآب نے کہا ہونا ہے کہ میرے جو ماموں صاحب ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یوآب فیملی ممبر ہے داؤد کا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ داؤد نہ صرف اس کو مارنا چاہتا ہے بلکہ وہ ٹھیک طور پر سوچ بھی نہیں رہا. داؤد کی ذہنی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے جنگ میں کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ کے باقی فوجی پیچھے ہٹ جائیں اور آپ وہاں پر کھڑے رہیں گے. اوریا ایک سمجھدار فوجی تھا، وہ وہاں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس کو اس چیز کا علم ہے کہ داؤد چاہتا کیا ہے، تو یوآب اپنے طور پر اس پلان کو حقیقت کا رنگ دیتا ہے، اس میں جو ہے ریئل ایلیمنٹس ڈالتا ہے. اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اوریا نہیں مرتا بلکہ اور لوگ بھی مارے جاتے ہیں اس پلان کے مطابق. اور وہ پلان کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے آملیٹ بنانا ہے نا تو آپ کو انڈے توڑنے ہی پڑیں گے. سو بیسیکلی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ صرف اوریا ہی مارا جائے، یہاں پر اور لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. اور بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اوریا کو ایک چھوٹی ٹیم دے کر ایک
گھمسان کی رن میں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے جنگ ہو رہی ہے اس جگہ میں بھیجتا ہے جہاں پر اسے پتہ ہے کہ ان کی پارٹی ہلکی ہے۔ اوریا اپنے مالک یوآب کا حکم مانتا ہے، اس کے باقی فوجی بھی، اس کا دستہ بھی اس کے حکم کو مانتے ہیں اور وہ اس جگہ میں جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اوریا جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی ہر بائبل اسٹڈی کی سیشن کی طرح کہ آپ 11ویں باب کو ضرور پڑھیے گا، 2 سیموئل چیپٹر 11 ضرور پڑھیے گا، اور جو ہم نے 3 ایپیسوڈز، آج تیسری ایپیسوڈ میں کر رہا ہوں 11ویں باب کے اوپر، آپ جب ان کو سنیں گے اور اس باب کو پڑھیں گے تو آئی ایم شیور کہ یو آر گوئنگ ٹو بی مور انلائٹنڈ، آپ کو خداوند کی حکمت کی روح جو ہے وہ مزید سکھائے گی، سمجھائے گی، اور جب آپ چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ایک مووی کی طرح، ایک فلم کی طرح آپ کے سامنے چلیں گی، اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی واٹ وی آر سیئنگ، جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو آپ پڑھیں گے کلام سے وہ آپ کے سامنے ایک فلم کی طرح چلے گا، اور آپ سب چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ لیکن پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو بہن بھائی کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے، میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ کلام کے ان حصوں کو بائبل پہ جو ہے وہ آڈیو بائبلز موجود ہیں، ان کو ضرور سنیے اور اس سے برکت پائیں۔ جو کچھ یوآب نے کیا کسی طور پر بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کیا اس نے گناہ کیا، تو اس کا سیدھا آسان اور سمپل آنسر ہے کہ بالکل، بے شک اس نے اپنے مالک کی بات مانی، بادشاہ کی بات مانی، لیکن یاد کیجئے کہ خداوند کے کلام کی روح سے، خداوند کے کلام کے جو احکام ہیں ان کے حوالے سے یہ سیدھا سادھا قتل ہے۔ ہم بالکل اس چیز کا لبادہ نہیں دے سکتے، اس کو ماسک نہیں کر سکتے کہ یہ داؤد کی غلطی تھی۔ داؤد کے ساتھ اس غلطی میں یوآب برابر کا شریک تھا۔ خداوند آپ کو آج کے جو ہم نے بائبل اسٹڈی کی ہے، آج کی جو ہمارا نبیوں کی کہانی پروگرام تھا، اس کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر آج تیسری قسط 11ویں باب کی ختم کرنی پڑ رہی ہے۔ کل ہم مزید آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے، اور اس سچویشن کو جو کہ داؤد نے خراب کی، یوآب نے مزید خراب کی، اس کو دیکھیں گے کہ خداوند اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، خداوند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، بیت شیبہ کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کس طرح کہاں پر اینڈ کرتی ہے، بادشاہ کے محل میں کیسے آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم کل اور آگے سیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے، آپ کو سنبھال کے رکھے، آپ کی زندگی میں روحانی جسمانی نعمتوں سے آپ کو سیر اور آسودہ کرے، بشم یشوع مشیح، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 3-4 دنوں سے 2 سیموئل اس کا چیپٹر 11 سیکھتے جا رہے ہیں، اور آج میں اس کو کمپلیٹ کروں گا کیونکہ ہم نے کافی تفصیل سے اس کو دیکھا۔ جو کچھ باتیں اس باب کی رہ گئی ہیں ان کو آج ہم سیکھیں گے، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام کو سمجھنے کا یہ موقع دیا ہے، یہ میڈیم دیا ہے آپ سبوں کے لیے جو کہ شوق سے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کو ہر طرح کی روحانی، جسمانی، دنیاوی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرے، کیونکہ اس نے اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کل ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح داؤد کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اوریا اپنی بیوی کے پاس وقت گزارے، اور اوریا جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم 1-2 باتیں سیکھیں گے، 1-2 سوال و جواب بھی کیے گئے مجھ سے پرسنلی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کا جواب سب کو دوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں اور ایسے سوالات ہیں تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں۔ اوریا کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوریا 2 سیموئل 23 میں کچھ ابواب آگے 23ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوریا جو ہے وہ ان 30 لوگوں میں شامل تھا جو ایک طرح سے داؤد کی آرمی کے جرنیل تھے، بڑے لوگ تھے، مائٹی مین آف اسرائیل ان کو کہا گیا ہے۔ وہ ایک سینئر ملٹری آفیسر تھا۔ تو اب ایک ایسے شخص کو جنگ کے ہوتے ہوئے داؤد نے بلوا بھیجا ہے تو وہ آبویسلی کنفیوز تھا جب داؤد نے اس کو بلوایا، اور داؤد اسے کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو، یوآب ٹھیک ہے، تو ایسا کرو کہ اب اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے، اس کو اپنی آرمی کا، اپنے کامریڈز کا، اپنے ساتھیوں کا خیال ہے۔
تو وہ اس چکر میں ہے کہ داؤد نے بھی شاید مجھ سے وہ اہم بات نہیں کی جو مجھ سے کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے مجھے اتنی دور جنگ میں سے واپس بلایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر نہیں جاتا، بلکہ وہ بڑے مؤدبانہ طور پر پولائٹلی وہیں پہ رہتا ہے، اور اپنے گھر جانے کی بجائے وہ ویٹ کرتا ہے کہ بادشاہ کو پتہ چلے کسی طرح کہ میں ریسٹ کر لیا ہے، اب آپ میرے سے بات کریں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ڈس انگیج کیا اس بیٹل میں سے، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں پر واپس بلایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا تو ایسا مقصد ہی نہیں تھا۔ داؤد تو بیسیکلی یہ چاہ رہا تھا کہ اوریا اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، تاکہ جب اس کی بیوی کا جو حمل ہے وہ لوگوں کو نظر آئے، اس کی پریگننسی کا لوگوں کو پتہ چلے، تو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ اوریا کے یہاں پر واپس آنے کی وجہ سے ہوا، اس میں داؤد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوریا کو بار بار جب داؤد انسسٹ کرتا ہے، زور دیتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بھی نائیو سادہ کیوں نہ ہو، اس کو کوئی نہ کوئی شک ضرور پڑ گیا ہوگا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ فشی ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاجی کام کوئی ہے میری بیوی کے ساتھ یا داؤد کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر نہیں جاتا۔ دوسری دن بھی جب داؤد اس کو میں پلواتا ہے، اور اس لیے کہ وہ انٹاکسیکیٹ ہو جائے، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں جا کر اپنے گھر جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اپنا دھیان رکھتا ہے اور اپنے گھر نہیں جاتا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد مزید فرسٹریٹ ہوتا ہے، وہ جھلاتا ہے۔ اور اوریا کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اوریا نہ صرف ایک بڑا جنرل تھا داؤد کی آرمی میں، بڑا مائٹی مین تھا، بلکہ جو بیت شیبہ کا باپ ہے ایلام، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ داؤد کے کورٹ میں اس کی بھی ہائی رینکنگ تھی، وہ ایک بڑا سول آفیشل تھا، وہ سرکاری افسر تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوریا کا اور بیت شیبہ کا جو گھر ہے، یہ داؤد کے گھر کے آس پاس ہے، یہ بہتر جگہ میں ہے، اچھی لوکیشن میں ہے، کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے، وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، دے ور اے گڈ فیملی، ان کو معاشرے میں وہ ایک اونچی فیملی تھی، ہائی سوسائٹی کی فیملی تھی۔ اب یہاں پر اوریا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈیوٹیفل ہے، وہ اتنا زیادہ وفادار ہے بادشاہ کا، اور اپنی فوج کے حوالے سے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا اتنا زیادہ احساس ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جاتا، اور بادشاہ داؤد جو ہے اس کی اسی صفت کا، اس کی اس عادت کا ہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی کے ہاتھ اس کی موت کا پروانہ، ڈیتھ وارنٹ، یوآب کو بھیج دیتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جو داؤد نے سجیشن کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی کہ صرف یوآب مرے اور باقی لوگ آس پاس سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ یوآب نے اس چیز کو جو ہے وہ ریئلسٹک نہیں جانا، حقیقتاً میں نہیں اس کو یہ لگی حقیقت پسندانہ بات کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ جنرل ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، وہ اپنی فوج یا اپنا دستہ لے کر جائے گا اور باقی دستے کے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا، وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ سو یوآب کیا کرتا ہے کہ یوآب کچھ اور لوگوں کو بھی اس پلان میں مرواتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ داؤد اوریا کو مروانا چاہ رہا ہے۔ تو یوآب جو ہے وہ ایک گھمسان کا رن جہاں پر پڑ رہا ہے، جہاں پر شہر کے پاس جگہ ہے، جہاں پر اسے پتہ ہے کہ تیر اندازوں کے تیر جو ہیں وہ ان کو آ لیں گے، وہاں پر اوریا کو اور اوریا کے دستے کو بھیجتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف اوریا مارا جاتا ہے، بلکہ اوریا کے ساتھ جو اس کا دستہ ہے، جو سپاہی ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اور پھر اس چیز کی رپورٹ جو ہے یوآب بادشاہ کو بھجواتا ہے اور اس کو ساری تفصیلات بتاتا ہے، پیشتر اس کے کہ جو میسج، جو پیغام داؤد تک پہنچتا ہے کوڈڈ ورڈز میں، اور داؤد آگے سے اس کی رپلائی کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے یوآب کو، وہ بھی کوڈڈ ورڈز میں، خفیہ الفاظ میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو یوآب نے کیا ہے، کیا یوآب صرف ڈیوٹی انجام دے رہا تھا یا وہ بھی اس قتل میں شریک ہے؟ تو بھائیو اور بہنوں، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہے، ایک پاز لینا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یوآب نے صرف اپنی ڈیوٹی نہیں کی، بلکہ یوآب اس قتل میں بھی شریک تھا۔ یوآب ہم میں سے کئی ان لوگوں کی طرح ہیں جو اپنی جابز پر کئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو اس غلط کام سے مبرہ قرار دیتے ہیں، اس غلط کام سے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس غلط کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا، ہمیں تو آرڈر ملا تھا ایسا کرنے کا۔ بھائی اور بہنوں، خداوند کی نظر میں، خداوند کے کلام کی روح سے، غلط کام ہے، اور آپ اس کو کسی اور کے سر تھوپ نہیں سکتے۔
میں مثال دے کر آپ کو اس بات کی سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی پولیٹیشین، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پولیٹیشینز کہتے کچھ اور ہیں اور اصل میں کچھ اور کرتے ہیں، تو اگر وہ کہیں اپنے اکاؤنٹس چھپانے کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ کو کہ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ زیادہ بتائے اور ان کو جو ہے وہ ٹیکس نہ دینا پڑے، تو کیا اکاؤنٹنٹ کم گناہ گار ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے. اسی طرح جو مثال کے طور پر لائر ہے، وکیل ہے، جو اگر اس کو پتہ ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اور وہ اس کو اپنی پیسوں کی خاطر، اپنی فیس کی خاطر بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. اس کو ڈیوٹی کے زمرے میں ڈال کر آپ اس اہم ذمہ داری سے کہ آپ مجرم کو ایک آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جرم سے، اس غلطی سے اپنے آپ کو مبرہ قرار نہیں دے سکتے، اس سے اپنے آپ کو آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے، آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اسی طرح کئی ڈاکٹرز جو ہیں، جب ان کو ایسے مریض ملتے ہیں جن کی انشورنس ہوتی ہے، جن کو کمپنی والے انشورنس دے رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسی ایسی بڑی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں کہ انشورنس سے ان کے اور کام چلتے رہیں. تو کیا یہ ڈاکٹر ٹھیک کام کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ٹھیک کام تو نہیں کر رہا، یہ بھی غلطی ہے. اب اصولاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہ کام ٹھیک کام نہیں ہے. یا ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اگر ایک پراپرٹی ڈیولپر ہے، گھر بیچنے والا، ریئل اسٹیٹ مینیجر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک گھر بیچنا ہے اور اس کو فیس ملنی ہے اس گھر کی، تو وہ اس گھر کے نقص نہ بتائے، اس کی برائیاں، غلطیاں، خامیاں نہ بتائے. تو بیسیکلی تو وہ جس شخص کا گھر ہے اس کی خامیاں ہیں، لیکن وہ بھی جو پراپرٹی ڈیولپر ہے، جو ریئل اسٹیٹ مینیجر ہے، وہ بھی اس غلطی میں، اس گناہ میں اتنا ہی شریک ہے، کیونکہ وہ اس خامیوں کو نہیں بتا رہا جو کہ آنے والا خریدار ہے، وہ اس گھر کا اس کو خرید رہا ہے، تو وہ بیچارے کو تو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا. اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، جو پاسٹرز، جو پریسٹس، جو مذہبی رہنما اپنی کانگریگیشن کو، اپنی کلیسیا کو ایسی ڈاکٹرنز، ایسی تعلیمات دے رہے ہیں جو کہ ان کی ڈینومینیشن کے ساتھ تو ٹھیک ہیں لیکن خداوند کے کلام کے منافی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں کلام کے منافی ہیں لیکن ان کی ڈاکٹرن کا، ان کی ڈینومینیشن کی ڈاکٹرن کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمیں ہماری ڈینومینیشن نکال دے گی. تو کیا وہ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جو ہے وہ چپ کرا سکتے ہیں؟ ان کا ضمیر جو ہے کیا ان کو ملامت نہیں کرے گا؟ کیا وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ وہ ہرگز ہرگز ٹھیک کام نہیں کر رہے. جسٹ بیکاز کہ آپ کا چرچ، آپ کی جو ڈینومینیشن ہے وہ آپ کو فیس دیتی ہے یا آپ کی تنخواہ آپ کو دیتی ہے، تو آپ ایک غلط کام کریں. اور کئی جو پاسٹرز ہیں، کئی جو مذہبی رہنما ہیں، وہ اس چیز کا آف دا ریکارڈ، یعنی پرسنل اور پرائیویٹ چیٹس میں اعتراف کریں گے کہ جی کلام کے منافی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کچھ رسومات اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں، لیکن کیا کریں، ہماری کلیسیا ایسے ہی چلتی ہے. تو ایسی چیزیں کرنے سے کیا خداوند خوش ہوگا؟ خداوند خوش نہیں ہوگا. جس طرح یوآب کے کیس میں داؤد نے بالکل قتل کی، اس سے خواہش کی، قتل کی، اس نے کنسپریسی کی، سازش کی، لیکن یوآب بھی اتنا ہی برابر کا حصے دار ہے اس قتل میں، جس کا ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے. صرف داؤد کو سزا نہیں ملے گی بلکہ یوآب کو بھی سزا ملے گی. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اب اس باب میں، دوسرا سیموئیل 11واں باب کے، ہتی اوریا جو ہے وہ مر گیا ہے داؤد کی سازش کی وجہ سے، اور یوآب جو ہے وہ میسج بھیجتا ہے کہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں، اور ہتی اوریا کا خاص طور پر نام اس میں مینشن کرتا ہے کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ سنے کہ جو پیغام اس نے یوآب کو بھیجا ہے وہ اس کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے. یاد کیجئے کہ اس زمانے میں فون نہیں ایجاد ہوا تھا، تو اسی طرح پیغام رساں کے تھرو، قاصد کے تھرو جو ہے پیغام جایا آیا کرتا تھا. اور بادشاہ کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کوڈڈ ورڈز میں، وہ بھی خفیہ الفاظ میں یوآب کو واپس میسج بھیجتا ہے کہ اس جو تمہیں نقصان ہوا ہے جانی، جو کافی سپاہی مارے گئے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا. ہر جو تلوار ہے وہ لوگوں کو اڑاتی ہے اور جنگ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہتی اوریا بھی جنگ کی وجہ سے مارا گیا ہے. داؤد نے اس کو مارنے کا پلان اس لیے بنایا کیونکہ ہتی اوریا اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، اور اس نے تمام شاہی دربار کو اس چیز کا علم تھا کہ وہ داؤد اس کو کہی جا رہا ہے کہ تم جاؤ
اپنی بیوی کے پاس، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ تو اب اگر اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ پائی جاتی تو اس میں اوریا کا کچھ نہیں عمل دخل تھا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اوریا کو مارا۔ میں نے آپ کو 2-3 ایک ساتھ پہلے بتایا کہ جو جوئش ریبائز ہیں وہ داؤد کو آلموسٹ پرفیکٹ کامل ثابت کرنے کے لیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اوریا نے داؤد کی حکم عدولی کی، اپنے بادشاہ کی حکم عدولی کی، اس لیے اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ لیکن یہ بالکل ایک فضول سی منطق ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ جب اوریا کی بیوی یہ سنتی ہے کہ اس کا شوہر مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگتی ہے۔ 7 دنوں کا یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں جو ہے ماتم کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 100 کے دن گزر گئے، یہ 100 کے دن 7 دن ہوتے ہیں، اور جب یہ 100 کے دن گزر جاتے ہیں تو داؤد نے اسے بلوا لیا تاکہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ اب داؤد اس لیے اس کو فوراً بلوا لیتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جوئش کرسچن ریبائز سیجز بزرگ ساری تفاسیر اس چیز پر اگری کرتی ہیں کہ جیسے ہی 7 دن پورے ہوئے فوراً داؤد نے اوریا کی بیوی کو بیت شبا کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ لیکن لکھا ہے کہ جس کام سے داؤد نے یہاں پر جو کام کیا ہے خداوند اس سے ناراض ہے، خداوند اس چیز سے بالکل خوش نہیں ہے۔ خداوند اس کی سازشوں سے، خداوند اوریا کو مروانے سے، خداوند داؤد کی اس شہوت پرستی سے جو اس نے اپنے ایک سرونگ آرمی آفیسر کی بیوی کے ساتھ کی، اس سے سخت ناخوش ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم 12ویں باب میں جو نیکسٹ چیپٹر ہے 12th چیپٹر آف 2 سیموئل دیکھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ داؤد نے کہا خداوند نے اسی کے الفاظ میں اس کو پکڑا، اسی کی جو بات چیت تھی اسی کے حوالے سے خداوند نے داؤد کو چیک کیا۔ اور یاد کیجئے کہ اگرچہ داؤد خداوند کا پیارا ہے، داؤد خداوند کا ہر دل عزیز ہے، تو بھی اس کی یہ جو حرکت ہے، اس کی یہ جو بات اس نے کی ہے، وہ اس کی وجہ سے سزاوار ضرور ٹھہرائے گا۔ خداوند اس کو سزا دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں، بہت مشہور زبور بھی ہے اس کے حوالے سے، زبور 51، ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ہر قسم کی غلط راہ پر چلنے سے باز رکھے۔ خداوند ہمیں ہماری شہوتوں سے، ان گناہ کی رغبتوں سے باز رہنے کی توفیق بخشے، کیونکہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ زیادہ تر لوگ کرتے یہ ہیں کہ گناہ سے شاید وہ زبانی کلامی نفرت کریں، لیکن گناہ کی لذت سے نفرت نہیں کرتے، اور گناہ کی لذت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے آس پاس رہتی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں نے شراب کی بوتل تو چھوڑ دینی ہے، لیکن شراب سے جو مجھے کک ملتی ہے، نشہ ملتا ہے، وہ مجھے اس میں مزہ ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیں گناہ اور گناہ کی لذت کو صلیب پر کھینچنا ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں۔ خداوند ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ مدد کرے گا، وہ کرنا چاہتا بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے گناہ سے نفرت کرنی ہے، ہمیں کنفیشن کرنی ہے، ہمیں اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کا، ہمیں اس کے بعد توبہ کرنی ہے، اور پھر ریسٹیٹیوشن کرنی ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ پھر جڑنا ہے۔ یہ فل 180 ڈگریز کا ٹرن ہے، 180 درجے ہم نے واپس مڑنا ہے خداوند کے ساتھ، ان بری راہوں سے جن پر ہم چاہتے نہ چاہتے وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ریسٹیٹیوشن کرنی ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں شوف کرنا ہے۔ شوف عبرانی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ریٹرن، واپس مڑنا ہے۔ آئیے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ واپس مڑ جائیں، اس مصرف بیٹے کی طرح جو کہ ایک سمت میں گیا اور پھر اینڈ اپ ہوا نہایت بری حالت میں۔ خداوند اپنی باہیں کھولے ہمارا انتظار کر رہا ہے، آئیے اس کے پاس آ جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔